السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم اپنے نماز کے سلسلے میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مختصر لیسنز چل رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہم اگلا لیسن کریں گے، جو کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو تھوڑی سی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہم تھوڑا سا بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت ہی اطمینان سے جلسے میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگ نماز میں اطمینان سے جلسہ میں نہیں بیٹھتے تھے ان کی نماز کی آپ نے نفی فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو، اکثریت کو، اس کا علم ہی نہیں ہے جلسے کا۔ تو یہ جو جلسہ ہے یہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہوتا تھا وہ سجدے کے برابر ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو زیادہ بھی آپ اس میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جلسہ کیسا ہوتا ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نماز کی چوری بھی کہا ہے، کہ نماز کو جب ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بس ایک سجدہ دیا فوراً اٹھا اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ پھر نماز کی چوری ہے، یعنی اس میں ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے اس کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو کرتے کیا تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیچ میں بھی کچھ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی، اور بعض جگہوں پر آتا ہے وجبرنی، اس کا بھی اضافہ آتا ہے۔ تو یہ آپ پڑھا کرتے تھے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں، اور دونوں جو سجدے ہیں ان کے بیچ میں تسلی سے بیٹھ کے یہ پڑھا کریں، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پھر حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ پڑھتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ 2 کلمات تو کہہ ہی سکتے ہیں، اس کو تو اپنی روٹین میں آپ نماز میں شامل کریں۔ تو اس لیے اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم نے بیٹھنا ہے سکون کے ساتھ، اور ایٹ لیسٹ ہم نے رب غفر لی، رب غفر لی ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چلیں باقی نماز میں تو یہ کر لیں، لیکن جو آپ فرض پڑھتے ہیں فرضوں کو اور مزید بہتر بنائیں، اور اس میں آپ وہ پورا پڑھ لیں، رب غفر لی ورحمنی واعفنی واعفنی اور ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی، یہ تمام کلمات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جب آپ کہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی اور اس میں آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں اگر آپ نے ان کو اپنی نماز میں شامل کیا ہے تو یقیناً آپ کی نماز بہتر ہوئی ہوگی، اور آپ کو اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہوگا، اور اس میں مزید خشوع پیدا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں اور اپنی نماز میں شامل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔